بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد اسامہ غازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس چینل پر جو آپ کی دعاؤں اور آپ کے تعاون سے چل رہا ہے، اسامہ غازی یوٹیوب چینل۔ دیکھیے، پاکستان اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور بہت سی باتیں اس پر ہو سکتی ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں صرف ایک جو اس کا پہلو ہے اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے صرف سندھ کے علاقے میں کتنی بڑی دریافت ہوئی ہے گیس کی اور آئل کی۔ یہ شیل گیس اور آئل ہے، یہ دنیا میں اب لیٹسٹ آپ سمجھیں کہ جو ڈسکوریز ہو رہی ہیں یا جس کو فیوچر کی انرجی کہا جا رہا ہے آگے، تو جو روایتی آئل اور گیس ہے اس سے ہٹ کر یہ شیل گیس ہے۔ امریکہ میں اس پر بہت کام ہوا ہے، فرانس میں اور دنیا کے بے شمار ملکوں میں۔ تو پاکستان میں بھی اس کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں زیر زمین بہت بڑی تعداد میں۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی 200 سال کی ضروریات کے لیے کافی ہو سکتے ہیں، 200 سال کی ضروریات کے لیے، اور اتنا تیل نکل سکتا ہے کہ پاکستان کو باہر سے تیل منگوانا ہی نہ پڑے۔ یعنی 14 سے 16 ارب ڈالر سالانہ ہمارا خرچہ ہے جو تیل کی وجہ سے ہے۔ تو اگر ہم اس کو نکال پائیں تو پھر ہمیں باہر سے منگوانا ہی نہیں پڑے گا تیل۔ 16 بلین ڈالر کا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، 14 سے 16 بلین ڈالر کا یہ خرچہ یہ ہمارا ختم ہو جائے گا، ہم خود کفیل ہو جائیں گے آئل میں اور گیس میں۔ تو آپ سوچیں ہمیں پھر ڈالر کی بھی اس طرح ضرورت نہیں رہے گی۔ تو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا صرف یعنی چند ہفتوں میں ہی، اور اس پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ خبریں بہت سی ہیں، آج کی ویڈیو شاید تھوڑی سی طویل ہو جائے، لیکن یہ سب جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں وہ بات کروں جو OGDCL خود کہہ رہا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے، کچھ اور چیزوں کی میں نے مثال دینی ہے آپ کو۔ ابھی اس کے علاوہ وہ کیکڑا ون جو آپ نے سنا تھا اس کا کیا بنا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور ساتھ ہی اس ویڈیو میں ایک اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان نے اعلان کر دیا ہے کہ اگلے ماہ میں دسمبر میں پاکستان نیلامی کرنے لگا ہے 35 آف شور بلاکس کی، 35 آف شور ڈرلنگ کے لیے بلاکس کی، 35، اور یعنی آف شور سمندر میں، اور 10 آن شور یعنی زمین کی سطح پر۔ تو یہ 45 ہو گئے کل، یعنی 40 سے زیادہ ہیں، اور ان کی نیلامی پاکستان کرنے والا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر نیلامی ہوگی، اور یہ نیلامی ایسے ہی نہیں ہوگی، یہاں کچھ موجود ہوگا پہلے سے، کچھ رپورٹس ظاہر ہے ایک مصدقہ رپورٹس آ چکی ہوں گی، تبھی نیلامی کی جاتی ہے کہ کون کون ہے کہ جناب یہ وہ بلاکس ہیں جس میں پورا ریجن ہوتا ہے۔ جس طرح آپ یوں سمجھ لیں کراچی ایک ریجن ہوگا، اسی طرح پورا علاقہ آپ سمجھ لیں، تو وہاں پر کون سی کمپنی انٹرسٹڈ ہے کہ وہ وہاں پر کنویں کھود کر تیل اور گیس نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی کنویں سے نکل آئے، لیکن پورے ریجن میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے سٹڈیز سے، وہاں ٹیسٹ سے، کہ یہاں پر موجود ہے تیل اور گیس، اور اس کے بعد ہی ظاہر نیلامی کی جائے گی۔ وہ سٹڈیز کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے وہ جو سنا تھا کیکڑا ون کا پروجیکٹ وہ جی بند کر دیا، اس پہ کچھ نہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آخر میں آپ کو بتاؤں کہ جی کچھ نہیں والی بات جو ہے نا وہ غلط ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ سب کچھ نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ سیکیورٹی کے بھی ریزنز ہوتے ہیں اور بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ دشمن نگاہ لگائے بیٹھا ہے پاکستان کی سرحدوں پر، پاکستان کی سمندری حدود پر، اگر اس کو پتہ لگ جائے کہ یہاں پر یہ کچھ ہے تو نہ جانے وہ پھر کیا کرے گا۔ تو بس میں یہیں تک محدود رہوں گا، اور آپ اس کو اگلے مہینے جو چائنا اور پاکستان مشترکہ جنگی مشقیں کر رہے ہیں سمندر میں، اس سے بھی جوڑ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سمندری سرحدوں کو سیکیور بنایا جائے۔ اسی لیے 35 ڈرلنگ کے یہ معاہدے یا نیلامی پاکستان دسمبر سے شروع کر رہا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ کتنا بڑا یہ پروجیکٹ ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو بات کہی کہ سندھ میں جو ذخائر کی بات ہو رہی ہے، کچھ سوشل میڈیا پر بھی آیا اس حوالے سے کہ جناب 200 سال تک ہم اس گیس کو استعمال کر سکتے ہیں اور پاکستان کے تیل میں خود کفیل ہو سکتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کروڑہ شکر ہے کہ یہ چیزیں پاکستان میں زیر زمین موجود ہیں۔ ایک صرف آپ کو میں مثال دے دوں کہ یہیں سندھ کے بارڈر پر راجستھان جو بھارت میں ہے، وہاں پر بھارت 3 لاکھ بیرل یومیہ تیل نکال رہا ہے، اور ہمارے پاس گنجائش ہے 5 لاکھ بیرل یومیہ کی۔ پھر آپ سوچیں گے ہم کیوں نہیں نکال رہے، اور یہ ہم ڈھلان میں ہیں، اسی وجہ سے وہاں سے 3 لاکھ بیرل نکال رہا ہے بھارت، تو ہم 5 لاکھ بیرل نکال سکتے ہیں۔ اب امید کرتے ہیں کہ یہ جب نیلامی ہوگی تو یہ سارا پروسیس آگے بڑھے گا، اور پاکستان انشاءاللہ اتنے قدرتی وسائل جب پاکستان کی زمین کے نیچے ہیں تو پاکستان اس سے خود کفیل ہو سکے گا۔
یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, پہلے سٹڈیز کی جاتی ہیں, کئی سال سے سٹڈیز چل رہی تھیں. تو میں چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, میں آپ کو صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ میں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ جو OGDACL کی طرف سے ان کے جو پریس ریلیز ہے وہ کیا کہہ رہی ہے, میں وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس بارے میں پتہ چل جائے. OGDACL سندھ میں بڑی مقدار میں شیل گیس دریافت کرنے کے لیے اگلے ماہ سے ڈرلنگ کا آغاز کرے گا. یہ ہے جناب پریس ریلیز. اچھا, پاکستان کی قدرتی گیس کی اندازن طلب 7 سے 8 ارب مکعب فٹ یومیہ ہے, جس میں سے 4 ارب مکعب فٹ سے بھی کم مقامی طور پر پیدا کی جاتی ہے, یعنی آدھی ہم خود پیدا کرتے ہیں اور آدھی ہمیں باہر سے لینی پڑتی ہے. ملک میں توانائی کے میدان میں 50% گیس کی قلت ہے. ایسے میں شیل گیس کی دریافت قدرتی گیس تیل کی سپلائی میں اہم کردار ادا کرے گی. یعنی شیل گیس کی دریافت جو ہے یہ گیس اور تیل دونوں کی سپلائی میں اہم کردار ادا کرے گی. شیل گیس اسسمنٹ رپورٹ 2015 امریکہ کے حوالے سے ہے, امریکی رپورٹ ہے. اس کے مطابق پاکستان کم بیش 105 ٹریلین مکعب فٹ قابل دریافت شیل گیس اور 9.1 بلین بیرل شیل آئل کے ذخائر موجود ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اسامہ غازی نہیں کہہ رہا, یہ OGDACL کی طرف سے کہا جا رہا ہے اور امریکی کمپنی نے یہ بات کہی ہے. تاہم ان وسائل کو ذخائر کی شکل نہیں دی گئی اور شیل ذخائر کے حوالے سے مزید تکنیکی معلومات کے ذریعے اس پر مزید ورکنگ کی ضرورت ہے. OGDACL نے انڈس بیسن میں میسرز ویدرفورڈ یعنی امریکہ کی کمپنی ہے, اس کے توسط شیل گیس کی اسٹڈی کا انعقاد کیا ہے, جس کا پیٹروکیمیکل جیولوجیکل اس طرح کے سروے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی. تو انڈس بیسن پر 117 سے زائد کھودے جانے والے ویل پر ڈیٹا مشتمل ہے. 117 یعنی کنویں کھودے گئے اور ان پر یہ ڈیٹا اور اسٹڈی تیار کی گئی. اچھا, اور پھر اس کو شارٹ لسٹ کیا گیا, اس کی فیزیبلٹی رپورٹ, ڈیزائن, مصنوعی پروڈکشن پروفائل, عارضی لاگت کا تخمینہ فراہم کیا گیا کہ کتنے پیسے لگیں گے, کیا ہو سکتا ہے, یہ فیزیبل ہے, یہاں پر کام کرنا بھی چاہیے نہیں, یہاں پر ڈرلنگ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, یہاں پر نکل بھی سکتی ہے نہیں نکل سکتی. یہ ساری ایک بہت لمبا پروسیس ہے, کئی سال سے چل رہا ہے. اس اسٹڈی کی روشنی میں OGDACL اپنا ابتدائی شیل گیس ویل KUC01 کی ڈرلنگ کی منصوبہ بندی کر رہا ہے تاکہ اس اصول کو ثابت کیا جا سکے کہ یہ جو کچھ بھی ہائیڈرو کاربن, ریزروائر اور جتنی چیزیں ہیں یہ پروڈیوس کے طور پر دریافت کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ ایسا اس طرح کا ہے کہ یہ ہے تو صحیح, نیچے چیزیں موجود ہیں جو اب تک اسٹڈیز بتا رہی ہیں, لیکن کیا یہ اس کی وہ مقدار ہے اور اس کی کوالٹی اور سب کچھ کہ اس کو ہم استعمال کر سکیں. ٹھیک ہے, وہ آگے جا کر ہی ظاہر ہے وہ چیز پتہ چل سکتی ہے کہ فرض کریں اتنی مقدار میں اس جگہ جہاں ہم ڈرلنگ کر رہے ہیں یہاں سے نکل ہی نہیں سکتا, کسی اور جگہ ڈرلنگ کرنی پڑے گی, یا یہاں پر اتنی مقدار میں نہیں نکل سکتا کہ ہم اتنا پیسہ اس جگہ پر لگائیں. اس تجرباتی کاوش کی مرکز نگاہ پیداوار ہی نہیں, صرف پیداوار کے لیے نہیں ہو رہا بلکہ اس کے لیے پیداوار کے حوالے سے زیادہ شمار کے فرق کو دور کرنا ہے. یہی جو میں نے آپ کو بات بتائی سمپلی کہ کیا یعنی یہاں پر ڈرلنگ پیداوار کے لیے بھی رہے گی کہ اتنے پیسے تو نہیں لگ جائیں گے کہ اتنی یہاں سے نکلنی نہیں. تو یہ کھودا جانے والا KUC01 اپنی نوعیت کا واحد کنواں ہے اور غیر متوقع آپریشنل پیچیدگی کے باعث کمرشل ہائیڈرو کاربن پروڈکشن کے حوالے سے فی الوقت اس کامیابی کے امکانات وہ کہہ رہے ہیں کم ہے کہ پروڈکشن کے حوالے سے, یعنی کہ یہ نہیں ہم کہہ رہے یہ جو ابھی ہم کنواں کھود رہے ہیں اس لیے نہیں کھود رہے کہ یہاں سے ہم تیل نکال کر اور استعمال کرنا شروع کر دیں گے یا ایکسپورٹ کریں گے یا کچھ, لیکن اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں KUC01 ایک تجرباتی پائلٹ پروجیکٹ ہے جو ایک عمودی یا قریب عمودی سوراخ پر مشتمل ہوگا جسے چلٹن فارمیشن سے نیچے کی جانب کھودا جائے گا. اس KUC01 کی کھدائی کا اہم مقصد تجارتی مقاصد کی بجائے اعداد و شمار کا اصول ہے, جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ انہوں نے دیکھنا ہے. تاہم یہ ریشو کی بابت اس کے ذخائر اور تکمیل کے معیار, پیداوار, دستیاب ٹیکنالوجی اور اکوپمنٹ کے ٹیسٹ کے حوالے سے اہم سنگ میل ثابت ہوگا کہ یہ ہمیں اس سے پتہ لگ جائے گا کہ کتنے ذخائر ہیں, کیسے ہیں, اس کی جتنے بھی ایسپیکٹس ہوتے ہیں ان سب کا ہمیں اس کنویں سے پتہ لگ جائے گا جو اگلے مہینے کھودا جا رہا ہے, جس پر کام شروع ہونے لگا ہے. یہ شیل گیس پروجیکٹ گیس پالیسی کی تشکیل اور شیل گیس ایکسپلوریشن کے حوالے سے مددگار ثابت ہوگا, بڑے پیمانے پر ممکنہ تجرباتی ٹیسٹ کی حامل ہوگا اور اس کے نتائج کی روشنی میں جگہ کا تعین کرتے ہوئے پھر جگہ کا تعین ہوگا اور اعداد و شمار کی روشنی میں عمل درآمد کیا جائے گا. جگہ کا تعین کرتے ہوئے اعداد و شمار کی روشنی میں عمل درآمد کیا جائے گا. اعداد و شمار کے جائزے اور ورٹیکل پائلٹ ہول ہائیڈرولک فریکچرنگ کے نتائج کے نتیجے میں متوقع پیداوار کے لیے 800 میٹر عمودی سوراخ کھودا جائے گا. یعنی پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تیل نکالنے کے لیے اگلا مرحلہ انشاءاللہ آنے والا ہے. OGDACL شیل ہائیڈرو کاربن کی دریافت کے حوالے سے میڈیا رپورٹس پر وہ کہہ رہے ہیں جی احتیاط سے کام لیں اور جو بھی اس بارے میں ہوگا ہم آپ کو بتائیں گے
اور سارا کچھ آپ کے سامنے لائیں گے. تو یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ ابھی اس کی کوالٹی سارا جو بھی اس میں چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے کنواں کھودنے کا آغاز ہو رہا ہے, اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے مرحلے میں پھر آگے ہوگا, اور وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں کتنے ذخائر موجود ہیں. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ موجود ہیں, لیکن ان کو نکالنا, اس پر عمل درآمد کرنا, یہ اب ہم نے آگے اس پر کرنا ہے. تو اس پر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر کام کرنے جا رہے ہیں, اور منصوبہ بندی انہوں نے کر لی ہے, اور یہ انشاءاللہ اس پر اگلے مہینے سے یہ کام بھی شروع ہو جائے گا. جو میں عرض کر رہا تھا آخر میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو 35 آف شور کی بلاکس کی نیلامی ہو رہی ہے, اور 10 آن شور یعنی 10 زمین پر اور 35 سمندر میں, اور اس میں پوری دنیا کی کمپنیز انٹرسٹڈ ہیں, امریکی ہوں, جرمن ہوں, ایک طرف یہ کام ہو رہا ہے. اب وہاں پر کچھ ہے تو یہ کمپنیاں آئیں گی. نیلامی اسی چیز کی ہوتی ہے جس میں کچھ ہو, اور کیکڑا ون کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ نہیں کہہ سکتے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس میں سے بہت چیزیں پتہ لگیں, اور عین ممکن ہے کہ وہ چیزیں جو پتہ لگیں اسی وجہ سے یہ 35 نیلامیاں بھی ہو رہی ہیں کہ اس کے ارد گرد یا اس جگہ اور یہ وہ, اور اس کو کیپ کر دینا. بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ صحافتی ذمہ داریاں بہت اہم ہیں, ہمیں ہر بات ہم نہیں کر سکتے, تو اس لیے ہم ملک کی سیکورٹی, سالمیت, ان سب کو دیکھنا ہوتا ہے. دشمن نگاہیں لگائے بیٹھا ہے, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر بات نہیں کہی جا سکتی. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی دولت سے نوازا ہے, بہت بڑی چیزیں پاکستان کو مل رہی ہیں. انشاءاللہ اب دعا کرنی چاہیے کہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں قابل استعمال لائی جا سکیں, اور پاکستان میں وہ خوشحالی کا دور آ جائے جس کا ہمارے بزرگوں نے تصور کیا تھا. تو اب انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے, میں امید کر رہا ہوں, کیونکہ یہ مطلب آپ خود کامن سینس سے دیکھیں کہ 35 آف شور اگر آپ کو دیے جا رہے ہیں نیلامی کے, 10 آن شور, تو یہ کتنی بڑی بات ہوگی. اور اس کے علاوہ آخر میں ویڈیو لمبی ہو گئی کہ یہاں پر نہیں رک رہی حکومت. یہ حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ کیونکہ پوٹینشیل $60 ارب تک کا ہے پاکستان میں, تو اس میں کمپنیوں کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو رینیویبل انرجی ہے اس طرف پاکستان جا رہا ہے, تو اس میں یہ کہ ونڈ انرجی اور سولر انرجی, اس پر بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں لانے کے لیے کام ہو رہا ہے کہ یہاں پر کمپنیاں آئیں اور یہاں پر بنایا جائیں. ابھی تو امپورٹ کر رہے ہیں نا ہم, سولر پینل یا ونڈ کے لیے بھی کچھ چیزیں ہم امپورٹ کریں گے, لیکن سولر اور ونڈ پاور سے جو بجلی بن سکتی ہے اس کے لیے جو بھی اکوپمنٹ لگنا ہے وہ سارا پاکستان میں بنائیں, یہاں پر آ کر بنائیں, اور اس سے روزگار کے مواقع بنیں گے, ایکسپرٹیز لوگوں کی بنیں گے, کیونکہ پاکستان میں ونڈ کا اور سولر کا بے پناہ پوٹینشیل ہے الحمدللہ. یہ تو بہت کم ملکوں کے پاس ہے اس طرح کی دھوپ جو اس کو قابل استعمال بنایا جا سکے بجلی بنانے کے لیے, پھر ایسی ہوا. تو یہ بہت بڑے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا. اور جرمن ایمبیسڈر نے کہا ہے کہ بہت بڑی بڑی کمپنیاں جرمنی کی بے چین ہیں کہ بس آپ یہ جیسی نیلامی کا یہ کام شروع ہوگا, اور تو اس میں رینیویبل انرجی میں وہ انویسٹ کرنا چاہ رہی ہے, کیونکہ جرمن ٹیکنالوجی اس میں کافی آگے ہے رینیویبل انرجی میں, تو اس میں ونڈ میں, سولر میں, تو وہ بھی آنا چاہ رہے ہیں. تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ جیسے یہ پروسیس شروع ہوگا, انشاءاللہ اگلے سال کے شروع میں آپ کو مجھے امید ہے انشاءاللہ اس حوالے سے بڑی خوشخبریاں ملیں گی. دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے. آپ بھی سبسکرائب کریں, اپنے تمام جاننے والوں سے کہیں کہ اسامہ غازی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.